الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ واحبابہ واحبائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد زینت محفل سیدی سندی آقائے نعمت شہزادہ غوث الورا تاجدار سدرہ شریف کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا حسنین بادشاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام معتمد خاص جناب پیری طریقت قبلہ الحاج حمید اللہ صاحب، علماء کرام، ارباب ذوق و شوق، میرے لیے آج اعزاز کی بات ہے کہ اولاد ابو طالب کے سامنے شان ابو طالب بیان کر رہا ہوں۔ ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تقدس ہے وہ کسی شخصیت کے تصور میں نہیں ہے۔ قرآن کی سینکڑوں آیات مقام ابو طالب کے تصور کو کائناتی عظمت میں بیان کرتی ہیں۔ میں الحمدللہ پاکستان کے شرق و غرب کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، دیگر تقریبات کے اندر، ابھی میں کراچی سے آیا تو یہ گفتگو ہو رہی ہے جماعت الہاشمیہ کے پلیٹ فارم پر۔ یہ محض اتفاقی بات نہیں، یہ اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ جماعت الہاشمیہ کا کردار واضح ہو رہا ہے اور امت مسلمہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو رہی ہے۔ میں نے تاریخ پڑھی، کائنات میں اتنی تیزی کے ساتھ اس انداز میں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے کوئی جماعت نہیں آگے بڑھ سکی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ہم جب وہاں جاتے ہیں جناب ابو طالب کے ٹائٹل پر لاکھوں آدمی جمع ہو جاتے ہیں، حیرت اس بات پر ہے۔ اگرچہ مد مقابل بھی کچھ لوگ چونچاں کرتے ہیں، میں اس حوالے سے صرف اتنی بات کرتا ہوں، اپنے خیال کی دنیا میں میں نے کبھی بات نہیں کی، تحقیق کا ایک طالب علم ہوں، دلیل کی قوت سے بولتا ہوں۔ یہ تصور جو ایک تاریخ معکوس کے تسلسل میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے ٹائٹل پر لکھا ہے یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اور میری اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی تسلیم کیا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں بھی تسلیم کیا ہے۔ روح کائنات پر اس حقیقت کو مان لیا گیا ہے۔ اگر کوئی مانگیکی کا مولوی صاحب نہیں مانتا تو الگ بات ہے، میں آپ کو مولا کی بات سناتا ہوں۔
مولا کائنات پر اعتقاد ہے نا بھائی؟ علی کو پیار کرتے ہو نا؟ علی سے کسی نے پوچھا، علی قرآن تیرے ساتھ، تو قرآن کے ساتھ، اور جتنا تجھے مطالعہ ہے اپنے باپ کا اور کسی کو نہیں، بتا سکتے ہو تیرے باپ کی شخصیت کیسی ہے؟ اب آپ نے میری اس گفتگو کو ایک ضابطے کے طور پر دل پر رکھنا ہے، ایک طرف مولوی اور ایک طرف مولا۔ مولوی ابھی جستجو کر رہا ہے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ کہا ابا طالب عصمت المستجیر غیث المحول بنور الظلام۔ کہا ولایت کی نظر جبرائیل کو بھی تلاش کر لیتی ہے۔ میں خوشامد پر مبنی بات نہیں کہتا، جو میں نے ولایت کی نظر سے دیکھا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں جن کے قدموں کی خیرات سے ولایت کی تقسیم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آبا طالب نسبت المستجیر۔ ابو طالب کا پوچھتے ہو؟ ساری کائنات کے لیے کہف الورا محمد ہیں، اور محمد کی پناہ ابو طالب ہیں۔ ابا طالب نسبت المستجیر۔ کہا پھر ان کے دستے سخا میں کیا کمال تھا۔ ابھی وہ محترم یہ بات کر رہے تھے کہ قادریوں کے پاس کیسے آئے پیسے۔ پیسے غلام ہیں ان کے، یہاں نصیب بنائے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ مادی چیز ہے، مولا نے اہمیت نہیں دی، ہم بھی اہمیت نہیں دیتے۔ ابھی میں کھڑا ہوں، قدموں میں پیسے ہیں، میں نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ حیرت اس بات پر ہے، وہ کہتے ہیں وہ غیث المحول، میرا بابا سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء، جناب ابو طالب علیہ السلام جب سخاوت فرماتے تو بادلوں کے سینے میں برسنے والی، بادلوں کے سینے سے برسنے والی بارش کے قطرے گنے جا سکتے ہیں، بابا کی سخا اور عنایت نہیں گنی جا سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نسخہ دے رہا ہوں کا مانگے منڈی والوں۔ ایک حدیث بھی سنا جاؤں ضمن میں، حضور نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل العمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اور میں یہ پوری وثوق سے کہہ رہا ہوں، مولوی آپ کے سائے سے بھاگے گا۔ اگر یہ مقولہ آپ کو یاد رہا مولا کا، میرا نہیں ہے، مولا کا اگر مقولہ آپ کو یاد رہا تو مولوی آپ کو دیکھتے ایسے بھاگے گا جیسے شیطان عمر کے سائے سے بھاگا کرتا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے یہاں کوئی مولوی رہتا ہے اور وہ رسالیاں لکھتا ہے، تو میں حاضر ہوں۔ اس طرف میں نہیں آنا چاہتا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں۔ مولا کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، پکا لیجئے، ابا طالب عصمت المستجیر وغیث المحول، میرا بابا جب سخاوت پر اترتا تو بادلوں کے سینے سکڑ جاتے، خشک ہو جاتے، میرے بابا کا سینہ نہیں سکڑا کرتا تھا۔ بابا کی سخاوت قیامت تک جاری رہے گی۔ وغیث المحول ونور الظلام۔ کہا میرے بابا کو پوچھتے ہو؟ پوچھنے والے کہا میں نے قرآن سارا پڑھا ہے، قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ وغیث المحول ونور الظلام، یہ مولا کا ارشاد ہے۔ کیا کہا؟ وغیث المحول ونور الظلام، میرا بابا سخاوت کی بھی انتہا پر تھا، لیکن سر سے پاؤں تک عین نور تھا، جہاں قدم رکھتا ذرات کو نور بخش دیتا۔ مولا تو ابو طالب کو ظلمتوں کا نور کہے اور مولوی صاحب کو ڈراؤنا خواب آئے۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے
گفتگو شروع کر دی تو ان کو اپنا ایمان ثابت کرنا پڑ جائے گا اور کسی کو ثبوت نہیں ملے گا. ہم ذمہ دار ہیں. جس ایمان کا واویلا آج روئے کائنات پر کیا جا رہا ہے، میں یہ پورے وثوق سے کر رہا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی میں، ساری کائنات کا ایمان ممنون احسان ابی طالب ہے. اگر قرآن کی آیات روشن حقائق میں اتر کر بغور کرو تو یہ ایمان ہاتھ باندھ کر اپنے وجود کی بھیک مانگ رہا ہے ابو طالب. اس ایمان سے آشنا نہیں، کلمہ سے پوچھو، اے کلمہ بتا تجھے سب سے پہلے کندھا کس نے دیا ہے؟ تجھے سب سے پہلے کندھا دے کر تیری قوت کون بنا ہے؟ تو کلمہ بول کر کہے گا ابو طالب نہ ہوتے تو شاید میرے فروغ کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو جائے. تو جو خود کلمہ میں شامل ہے، کلمہ کی طاقت ہے، کلمہ کی عظمت ہے، کلمے کی حقیقت ہے، اس کو کلمے سے نا آشنائی کا تانا دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بہرحال یہ رسمن باتیں میں اس لیے کر گیا ہوں، میرے عنوان سے متعلق تو نہیں تھی. میں سنتا رہتا ہوں کہ یہاں ایک بھدی سی آواز آتی ہے جو حضور شیخ طریقت کے بارے میں بھی گاہے گاہے زہر افشانی کرتے رہتے ہیں. اسے یہ اندازہ نہیں کہ یہ سدرویوں کا سیلاب اسے بہا کر لے جائے گا، اسے اندازہ ہی نہیں ہے. اور یہ صرف سدرہ شریف کا معاملہ نہیں ہے، یہ مشیت الہی ہے. سب سے پہلے خدائے ذوالجلال نے جس ذات پر اعتماد کیا بحیثیت خدا، خدا احکم الحاکمین بھی ہے، حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، سب سے پہلے جس ذات والا صفات وحدہ لا شریک نے جس مقدس وجود پر اعتماد کیا ہے، الوہی اعتماد کیا ہے، اسے ابو طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو قصور خدا کا ہے جس نے ابو طالب کو پسند کیا ہے. تانا ہمیں دیتے ہو، تانا ہمیں دیتے ہو کہ ہم ابو طالب کا نام کیوں لیتے ہیں. ابو طالب روح ایمان ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے جذباتی جملے نہیں، وقت کے دامن میں کبھی گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ ایک ایک جملے پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیں. مرشد جیوے، مرشد جیوے، مرشد جیوے. دستگیر، 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 دستگیر. ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب. سورہ نجم میں ایک حقیقت ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. کائنات کے باسیوں کو اللہ نے روشن حقیقت کی طرف اشارہ دے کر کہا ایک ایسی ذات بھی ہے جو میری وفا کی انتہا پر ہے. اے اللہ وہ کون ذات ہے جو تیری عظمت وفا میں اتنی اتری ہوئی ہے کہ جس کی وفا کی عظمت اور تقدس کو تو قرآن بنا رہا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. یہ ابراہیم ہے جو وفا کا امام ہے. اے اللہ وفا کی صورت کیا ہے؟ کہا اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. میں نے پرکھا، جانچا، میں نے امتحان کیا، آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو، جان کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، اولاد کے تصور میں. تو کہا فاتمہن، میرے بندے نے میری آزمائش کو کمال بخشا، میرے بندے نے میری آزمائش کو کمال بخشا. قال انی جاعلک للناس اماما. او عظمت وفا کی حرمتوں کو کمال دینے والے، جاؤ خدا اعلان کرتا ہے تجھے کائنات کا امام بنایا جاتا ہے. یہ وقت تھا
3500 سال کا عرصہ گزرتا گیا، یہ نقوش وفا قصہ پارینہ اور پرانی کہانیاں کہی جاتی رہیں کہ ایسا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ اقرار کرتے، اکثر لوگ انکار کرتے۔ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے گلے پر، بیٹے کے گلے پر چھری چلائے، چھلانگ لگائے، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ جب ضرورت محسوس ہوئی اس حوالہ وفا کو پھر سے تازگی دینے کے لیے، تو کائنات میں لفظ نہیں بولے گئے، کردار دیا گیا ہے۔ 3500 سال کے بعد حوالہ وفا قرآن کی جو آیت بنا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کونو فدن لکم ونفسی وما ولدت، علی مجھے حرمت خدا کی قسم تجھے پالا ہی محمد پر قربان کرنے کے لیے ہے۔ اور کہا کیا، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اگر مضمون تھوڑا سا ذہن میں رہے تو میں صرف آج مقام ابو طالب کا ایک چھوٹا سا احساس پیش کرتا جاؤں۔ سب سے پہلے جس نے دین کا شعور دیا اعلان نبوت سے بھی 40 سال پہلے، جسے آپ اسلام کہتے ہیں، سب سے پہلے عرب کی سنگلاخ زمین پر لا الہ الا اللہ کا ترانہ کس نے گایا؟ ابو طالب نے گایا۔ ابھی نبی خاموش ہیں، خود رسول خاموش ہیں، صاحب منصب رسالت خاموش ہیں، قرآن خاموش ہے، وحی خاموش ہے، اقدار مذہب خاموش ہیں، روایات خاموش ہیں، حقائق خاموش ہیں، وحی خاموش ہے، جبرائیل خاموش ہے۔ میرے رسول کو جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے پہلے یوم میلاد، چونکہ میلاد کا بھی یہ ٹائٹل ہے نا، یوم میلاد اپنے ہاتھوں میں لیا، رسول کی نظر سے نظر ملائی، رسول کی نظر سے نظر ملائی۔ سب سے پہلے جس نے رسول کی معرفت کو جانا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بوسہ دیا جبین عظمت پر، ادھر رخسار تکتے ہیں، ادھر عرش تکتے ہیں۔ فرط جذبات میں کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ ابھی رسول چند گھنٹوں کا ہے، ابھی رسالت چند گھنٹوں کی ہے۔ ابو طالب رسول کو ہاتھوں میں لے کر کہہ رہا ہے ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید۔ ابھی رسالت چند گھنٹے کی ہے، اعلان نہیں ہوا، وہی نہیں آئی، مجھے بتایا جائے کون سا ذریعہ علم تھا جو قلب ابو طالب میں اترا۔ یہاں تو وہی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بتائیں یہ لوگ اپنی تاریخ معکوس کا از سر نو جائزہ لیں، پھر بات کریں۔ کہا کیا؟ رسول کے رخسار کو تک کر کہا لگتا ہے بلکہ میرا یقین ہے محمد تجھے لا شریک نے پیدا کیا ہے۔ اس بے مثال حسن لطافت محمد کو تک کر جو فرط جذبات میں بات ذہن میں اتری، کہا اتنا حسین صرف وہی پیدا کر سکتا ہے جس کا اپنا شریک کوئی نہیں ہے۔ خطہ عرب پر فترت الوحی کے زمانے میں 3500 سال سرزمین عرب وحی کے نور سے خالی تھی اور الہ کا تصور نہیں تھا، بت پرستی تھی، لا الہ الا اللہ کہنا جرم تھا۔ سب سے پہلے للکار کر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابھی وحی بھی نہیں آئی، جبرائیل بھی نہیں آئے، رسول بھی نہیں بولے۔ سب سے پہلے خدا کو خدا کس نے کہا؟ بولیے۔ اور کہا کیا؟ میں آج یوم میلاد تک رہا ہوں مولا، ومن تحت السماء لہ بحق، تیرے نبی کی آمد پر آسمان کے اوپر جو حقیقتیں ہیں وہ اس خوشی میں سجدہ ریز ہیں کہ محمد آ گئے ہیں، اور تحت الثری تک جتنے ذرات ہیں کائنات کے وہ اس خوشی میں لہلہا رہے ہیں کہ محمد آ گئے ہیں۔
سب سے پہلے میلاد ابو طالب نے منایا ہے. تمہیں تو عقیدہ میلاد ہی ابو طالب نے دیا ہے، پھر بھی تلاش کرتے ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے نہ. پہلے اپنا کلمہ تو سیدھا کرو مولانا، پھر بات کر لینا. بڑی خوبصورت بات عرض کر رہا ہوں. میرے رسول کو یوں لیا اور دائیں رخسار پر بوسہ دیا. یہاں ایک عقیدے کی بات عرض کرتا جاؤں. آپ حج پر جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے وسط کے اندر، حرم شریف کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو خوبصورت سجایا گیا ہے. اسے مذہب کی دنیا میں مقام ابراہیم کہتے ہیں. خدائے ذوالجلال نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ جگہ وہ ہے جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں. اے اللہ ہے تو پتھر، فرمایا میری عظمت کی نشانی ہے. اے اللہ کیوں کہا اس پتھر نے خلیل کے قدم چومے ہیں. اے اللہ اس کی تکریم کیا ہے؟ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اٹھو جب طواف کر چکو تو جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہاں جبین نیاز کو جھکا دیا جائے. حضرت عمر کی جبین جھکی، رسول کی جبین وہیں جھکی. اصحاب رسول اس تکریم میں اتارے گئے جس تکریم کا حکم قرآن نے دیا تھا، کیونکہ اس پتھر نے خلیل کے قدموں کے بوسے لیے ہیں. جو پتھر خلیل کے قدموں کے بوسے لے وہ سجدہ گاہ نبوت بنایا جاتا ہے، اور جو حبیب کے رخسار کے بوسے لے، سبحان اللہ، پتھر کی تکریم کعبہ کے اندر سجدوں سے سجائی ہوئی تکریم ہے. واتخذوا، یہ قرآن کی نص ہے، خیال آرائی نہیں ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اٹھو حاجیو، جب مقام ابراہیم آئے تو سر جھکاؤ. یہ سارے مولوی وہاں نماز پڑھتے ہیں، انہیں درس نظر نہیں آتا کہ پتھر کوئی پیغام بھی دے رہا ہے کہ میں پتھر ہو کر نبی کی تکریم میں نرم ہو گیا. اور آج بھی وہ موجود ہے، قرآن کی آیتیں بنا ہوا ہے، قیامت تک اسے زوال نہیں ہے کہ نہیں؟ بھائی پتھر ہو کے اپنے سینے میں نرمی پیدا کرے اور کفے پائے رسول خلیل کو چومے. خدا اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے مقام کو خدا پیچھے نہیں رہنے دیتا. اور جس نے 50 سال تک نبوت کو سینے سے لگا کر رکھا ہے، خدا اس کے مقام کو ضائع ہونے دے گا؟ یہ مذہب یا سدرہ والوں کی یہ بات نہیں، یہ فطرت ہے. مذہب بدلتے رہتے ہیں، مسلک بدلتے رہتے ہیں، فطرت نہیں بدلا کرتی. ابو طالب علیہ السلام اگر پتھر کی تکریم میں مولوی جھکا ہوا ہے تو ابو طالب نے تو نبوت کے لبوں کو چوما ہے، رخساروں کو چوما. اور کہا کیا ہے؟ پتھر بولا نہیں، نہ بول سکتا ہے. ابو طالب کیا بولے؟ میرے رسول کے دائیں رخسارے کے جب بوسے لیے تو فرط محبت میں جھوم گئے. یوں میرے رسول کو لوری دی، کہا انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین اکارم تابو و تاب المولد نعم العروبت اصلها وامر الخدم الاوحد وانی تزام لم انت وانا الشجاع الاربد. پتھر نہیں بولا، ابو طالب بولے. ابھی قرآن بھی نہیں بولا، جبرائیل بھی نہیں بولا، خدا بھی خاموش ہے. ابو طالب رسول سے کہتا ہے میرے یقین کی دھڑکنیں کچھ کہہ رہی ہیں، تم مسکرا رہے ہو نا، محمد بن عبداللہ کی عظمت میں آئے ہو، لیکن میری نگاہ یقین کہہ رہی ہے کہ تو نبیوں کا بھی تاجدار ہے. سب سے پہلے کائنات میں جس ذات نے نبی آخر الزماں کو نبی کہا اسے ابو طالب کہتے ہیں. 1400 سال کے بعد اگنے والا مولوی اس کو شعور آ گیا ہے
تو جس نے رسول کو سینے سے لگائے رکھا اس کا شعور کوئی نہیں ہے۔ رسول کی سب سے پہلے معرفت جس ذات کو حاصل ہوئی قرآن کے مطابق وہ ابو طالب ہے، اور کہا کیا تو نبیوں کے سردار ہے، تابو و تاب المولدو، تو نے قدم رنجا فرمایا تو زمین مٹی مٹی ہے، اے محمد تیرے آنے سے مٹی بھی روشن ہو گئی۔ اور پھر فرمایا وَأَمْرُ الْخِدَمُ نِعْمَ الْعَرُومَةُ وَأَصْلُهَا، تیرا خاندان کتنا بلند ہے۔ اگر کوئی مجھ سے حوالہ پوچھے میں ورق نہیں الٹوں گا، بلکہ خدا ابو طالب کہتے ہیں کہ وَأَمْرُ الْخِدَمُ الْأَوْحَدُ، عظمتوں کا حوالہ ہمارے جد کریم حضرت ہاشم ہیں۔ جماعت الہاشمیہ والوں، یہ بات تو جذبات ابو طالب تھے، ہو سکتا ہے چچا تھے فطری جذبات میں مغلوب ہو کر کہہ گئے، تو آئیے ذرا ہم قرآن سے نہ پوچھ لیں، اس تقدس کو ہم قرآن سے نہ پوچھ لیں، اس حرمت کو ہم مصطفیٰ سے نہ پوچھ لیں۔ خدا ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، نوح کو بنایا اور آل ابراہیم کو بنایا۔ اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ یہ استفائیت کیا ہے؟ تو آواز آئی المحبت والتقرب بحضور سمدیت، مصطفیت لفظوں کا انتخاب نہیں، قرب و حضور خدا بندی میں وہ مقام ہے جس سے آگے مقام ہی کوئی نہیں ہے، محبت الہی میں وہ مرتبہ ہے جس سے آگے مرتبہ ہی کوئی نہیں۔ پھر میرے رسول نے اس آیت کی تفسیر نبوی زبان سے فرما کر ابو طالب کے کلام کی تضمین بیان کر دی۔ او میرا رسول منصب رسالت پر بیٹھ کر ابو طالب کے کلام کی تضمین بیان کر رہا ہے، اس کلام میں کوئی سچائی تھی تو نبوت کی زبان پر آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارا واصطفیٰ من بنی نزارا قریشا واصطفیٰ من بنی قریش ہاشم واصطفیٰ من ہاشم بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جب اللہ نے میرے حسن کو مخاطب کیا جبین آدم کی طرف تو قدرت مسکرائی، کہا آدم مصطفیٰ ہو گئے ہو، قرب حضور الہی میں مقام پا گئے ہو، کیونکہ تیری روح کی عظمت میں میرے محمد آئے بیٹھے ہیں۔ آدم سے پھر یہ مصطفیت چلی ابراہیم تک، نوح تک، اسماعیل تک، کنانا تک، نزار تک، قریت تک، جب ساری مصطفیتیں اپنے معراج پر پہنچی جس سے آگے کسی مصطفیت کا کوئی تصور یا امکان نہیں تھا، فرمایا انا مصطفیٰ من مصطفین، میں ان دو مصطفیٰوں سے مصطفیٰ ہوں، وہ میرے والدین ہیں۔ ایک جملہ بولا، یہ میں آپ کو نظر کر رہا ہوں، ساری مصطفیت قرب حضور سمدیت میں مقامات ہیں، چلتے آئے والدین محمد تک مصطفیت کا تسلسل آیا۔ اب قدرت نے کیا کہا؟ کہا وقول الحمدللہ، میرے حبیب اللہ کی حمد بیان کرو۔ اے اللہ کس پر؟ فرمایا تجھے مصطفیٰوں سے لے آیا ہوں، تو مصطفیٰوں کا تسلسل ہے۔ اچھا اے اللہ تیری حمد ہے، فرمایا اگلی بات بھی ہے۔ اے اللہ اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا جس مصطفیٰوں کے تسلسل کو تو نے بیان کیا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، میں خدا ہو کر ان مصطفیٰوں کو سلام کرتا ہوں۔ پھر اے اللہ فرمایا حبیب مصطفیٰوں کا ایک آخری اعتماد ہے، پہلے تیرا جوہر عالم شہادت میں بحیثیت جوہر محو خرام رہا، اب جوہر کے وسیع تر عظمت کے لیے ہم نے جس ذات کا انتخاب کیا ہے
جو تمام مصطفیوں کی انتہا ہے، تمام مصطفیتوں کا اعتماد ہے، اس کی طرف ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا حبیب، ساری کائنات پر آپ کا پیکر احسان ہے۔ جس مصطفیٰ کو میں پیش کر رہا ہوں، فرمایا وہ مصطفیٰ اے محمد تجھ پر احسان ہے۔ اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا تیرے ام محترم ابو طالب ہے۔ یہاں ایک نقطہ عرض کرتا جاؤں، ابو طالب سپرد نہیں رہے ابو طالب کے حضور، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے سپردگی کا لفظ نہیں بولا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن نے کیا بولا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی تمہید عرض کرتا ہوں، 2 منٹ کی، 1 منٹ کی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹائٹل میں جب وہ غار ثور میں آئے تو 3 دن کا قیام کیا حضور کی میت میں، جس کا عنوان حفاظت نبی تھا، اور وہ اتنا وسیع ہوا پیمانہ محبت میں کہ آسمان چھوٹا رہ گیا، صدیق اکبر کی نیکی بڑھ گئی۔ یہ آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں۔ جس نے جو آنکھ چہرہ نبوت پر حفاظتی انداز میں 3 رات بیدار رہے، اس آنکھ کے جلووں کی عظمت آسمان پر غالب ہے، آسمان کے حسن میں جو رانائیاں ہیں ستاروں کی اس پر غالب ہے۔ 3 رات جو پہرا دے، اس کی عظمت محبت آسمان چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور جس آنکھ نے 50 سال محمد کا پہرا دیا ہے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ لیکن جو آج سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی قلب و روح کو گرمانے کے لیے اور عظمت یقین کے لیے، وہ بات بڑی اہم ہے۔ اس ٹائٹل کو قرآن نے بیان کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ جب کفار مکہ غار کے دہانے پر آ گئے تو سیدنا صدیق اکبر گھبرائے، تو رسول نے فرمایا گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے۔ پوری اہل سنت کی تاریخ، علم الکلام، علم العقائد کی کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کی قطعیت کا فیصلہ دیا جاتا ہے۔ جو ان کی صحابیت کا اس اعتبار سے انکار کرے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہے، مجھے اس سے کوئی دو رائے نہیں۔ قرآن نے یہاں صحبت کا ٹائٹل دیا، جس کو آپ خطبوں میں سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق، ان کے لیے قرآن نے صحبت کا ٹائٹل دیا، صحابیت کا ٹائٹل دیا، میت کا ٹائٹل دیا۔ لیکن جب مرتبہ ابو طالب آیا تو صحبت نیچے رہ گئی، شان ابو طالب اس سے بھی اوپر چلی گئی۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے حبیب یہ لوگ صحبت اختیار کر کے صحابی کہلائیں گے، بڑا مرتبہ ہے ان کا بھی، لیکن ابو طالب کا مرتبہ سب پر افضل اور فضیلت والا ہے۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ صحبت کے ٹائٹل میں جانے جائیں گے صحابیت کے تصور میں، اور ابو طالب کے لیے جو ہم نے ٹائٹل اختیار کیا ہے وہ یہ ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ حبیب جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تو ہم اپنی آغوش رحمت آپ کے لیے پھیلا دی۔ یہاں تک یہ ترجمہ کیا جاتا ہے حاجی صاحب، اس سے بات آگے ہے۔ میں نے 700 کے قریب تفسیریں دیکھی ہیں مدینہ پاک میں بیٹھ کر، کیونکہ میری ساری تحقیق جو ہے یہ مدینہ شریف کے حوالے سے ہے، تو میں اس لیے مدینہ پاک گیا کہ وہاں علم اصل ملتا ہے۔ یہاں مولوی صاحب نقطے ملا کر تھوڑی سی چینی ملا لیتے ہیں۔ تو تمام علماء تفسیر نے، اہل سنت کے علماء نے، میں نے کبھی بھی غیر اہل سنت کی کتاب نہیں پڑھی، علماء اہل سنت نے تلاش کیا کہ ابوبکر صدیق کی طرح، جس طرح ان کو قطعی صحابی کہا جاتا ہے اور اس آیت کا ان کے علاوہ کوئی معنی اور مصداق نہیں، تو اب اس الایوا کا مصداق تلاش کریں کائنات میں۔
آوا ایوا مصدر سے مشتق ہے، معنی یہ ہے اے زمہ کا الہ امے کا، حبیب لوگ صحبت اختیار کریں گے، صحابی قرار پائیں گے، اور آپ کا عام جو ہے یہ صحابہ سے بلند ہے۔ اے اللہ مرتبہ کہہ فرمایا ہے زمہ کا الہ امے کا، ہم نے تیری ذات کو تیرے عام میں ضم کر دیا ہے۔ روئے کائنات کے مفسرین مجبور ہیں اس معنی کے علاوہ کائنات کے پاس نہ کوئی معنی ہے، ذات ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اس کا مصداق کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اگر سورہ توبہ کی آیت میں حضرت ابوبکر صدیق کی صحبت کے تصور میں علم کلام کے ماہرین نے یہ نقطہ اخذ کر کے ان کی صحابیت کی قطعیت کا قول کر کے ان کی صحابیت کے انکار کرنے والوں کو کافر کہا، یہ تو صحابیت سے بھی بلند و بالا ذات ہے، ان کی معیت اور ان کی شان انضمامیت تو قطعی تر ہے، اور اس کی قوت کے پیچھے 2200 قرآن کی آیات موجود ہیں۔ کیا ان کی صحابیت پر شک ہے؟ ان کو انضمامیت کا ٹائٹل دیا گیا ہے، اور انضمامیت صحابیت سے اوپر ہے، انضمامیت صحابیت سے اوپر ہے۔ یہ میں مثال سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ دودھ میں پانی ملائیں تو کیا بنے گا؟ لسی، اور پانی میں دودھ ملائیں تو کیا بنے گا؟ یعنی دو مختلف حقیقتیں ایک ہو گئیں تو ٹائٹل اور نام بدل گیا۔ ایک طرف وجود رسول ہے اور دوسری طرف وجود ابو طالب ہے، بظاہر دو مختلف حقیقتیں ہیں۔ قرآن نے کہا ان کو مختلف نہ کہو، یہ دونوں ایک حقیقت ہیں، یہ دونوں ایک حقیقت ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات سے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم عادر الحق ہے سکان علی جبن ابی طالب، اے اللہ علی جہاں ہو حق وہیں ہو، جہاں حق ہو وہیں علی ہو، یعنی علی حق ہے، علی پھر بولیے علی، پھر بولیے علی، علی حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرمائی، کہا یہ فاطمہ بنت اسد علی کی جو ماں ہے، ہر روز بیٹے کی جب تربیت کرتی ہے، تربیت میں پہلا عنوان یہ ہوتا کہ بیٹا ذبح ہو جانا ہے، محمد کے آنگ کو بھی ٹھیس نہیں آنی چاہیے۔ مولا کائنات تیار ہو گئے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، تیار ہو گئے مولا کائنات، اور کہتے کیا ہیں؟ اماں میں 100 جان قربان کروں گا محمد پر۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، دوڑے دوڑے آئے اور کہا کیا؟ کہا فَأُكْرِمُ بِمَنْ يُفْضِي إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ إِذَا أُدَّ النُّفُوسُ وَمُحْتَدَى۔ کہا علی، کائنات کے اندر عادت، فطرت، شریعت کا ایک ضابطہ ہے کہ بیٹا باپ کی تکریم کرتا ہے، لیکن جب سے تو نے اپنے آپ کو محمد پر قربان ہونے کے لیے تیار کر لیا ہے، دل چاہتا ہے میرے ہاتھ ہوں اور تیری تلیاں ہوں، میں تیرا باپ ہو کر تیری تکریم کروں۔ کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نفس رسول ہے۔ کیا کہا؟ ادھر جناب ابو طالب کی زبان سے نکلا کہ علی نفس رسول ہے، ادھر قرآن اترا تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ۔ جو بات ابو طالب کی زبان سے نکلی، خدا کی زبان سے بھی وہی بات نکلی۔ جس بات کی تصدیق خدا کر رہا ہے، ایسے بات کرنے والے کے بارے میں ہم اپنی خیال کی دنیا میں اتر کر باتیں کریں؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے مولوی صاحب؟ کس دنیا میں رہتے ہو؟ اور پھر وہ یوم میلاد تھا نا، میرے رسول نے میرے جناب ابو طالب علیہ السلام نے میرے رسول کا بایاں رخسار چوما اور کہا کیا؟ کہا انت الرسول رسول اللہ نعلمہ نزل الکتاب ذی العزت الکتبی۔
کہا ہے محمد میں تیرا مستقبل بیان کر رہا ہوں. رسول خاموش، وہی خاموش. رسول کا مستقبل کون بیان کر رہا ہے؟ ابو طالب. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ رسولوں کا تو تاجدار ہے، دیکھ رہا ہوں قرآن جیسی کتاب تیرے ہی سینے پر نازل ہوگی. قد عطاہ الوحی من عند ربہ، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کلمات ہیں. آپ مولویوں کی بات مانتے ہیں، مولا کے مولا کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس طرف آئیں جدھر حقیقت ہے. میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. یوں لیا ہاتھ میں، چوما، لبوں کو چوم کر کیا کہا؟ یا شاہد الخلق علی فاشہدی انی علی دین النبی احمدی من دل فی الدین فانی مہتدی یا رب فاجعل فی الجنان مقعدی. اے اللہ گواہ ہو جا، ابھی تیرے محمد نے لب نہیں کھولے، میں تیرے محمد کے دین کے لیے خود کو پیش کر رہا ہوں. مولوی کو آج خواب آتا ہے. مولا کی بات مانا کرو، مولوی کی نہ مانا کرو. مولوی کی بنائی ہوئی شریعت فساد پر مشتمل ہے، خدا کی نازل کردہ شریعت حقیقت کی ترجمان ہے. میں آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں. مجھے حاجی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نہ کہا کرو. ابو طالب علیہ السلام کہنا قرآنی واجب ہے. یہ مرتبہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. صرف ایک لمحہ کے لیے میں آپ کو دلیل کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں. میرے رسول پر آیت سورت احزاب اتری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. معروف آیت ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر. ایمان والو تم بھی درود بھیجو، سلام بھی بھیجو. یہ معروف بات ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور درود کا معنی امام ابو حنیفہ نے کیا کیا ہے؟ وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِيِّ. اللہ نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ نظام کائنات کا تانا بانا مدبرات امر کے سپرد کر کے محمد کو سامنے رکھ کر زیارت بھی کرتا ہے اور چاہت بھی کرتا ہے، اور حسن رسالت کی تمہید بھی بیان کرتا ہے، تفصیل بھی بیان کرتا ہے. اب اصحاب رسول نے کہا آقا علمنا الصلاۃ. آیت آئی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تفصیل کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے؟ ہم سلام کا طریقہ تو جانتے ہیں عادت اور عرف کے مطابق، سوسائٹی اور معاشرت کے مطابق، لیکن صلاۃ نہیں جانتے. صلاۃ کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے رسول نے کہا تم صلاۃ میرے بارے میں کیا جانو صاحب؟ یہ خدا سے کہو، قولو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد پر درود بھیج جس طرح تو نے، اور آل محمد پر درود بھیج جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور آل. بھائی ابو طالب پر تو اللہ اللہ ہو کے درود پڑھتا ہے، نبی اس کی تصدیق کرتا ہے. مولوی صاحب ابھی تجھے شعور نہیں آیا؟ جستجو کر رہا ہے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ قرآن نے ایک لفظ بولا حاجی صاحب، آپ نے کہا تھا علیہ الصلاۃ والسلام کا ٹائٹل دینا ہے. قرآن نے کہا وسلام، یہ جملہ ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. رسول کے وفا شعاروں کو خدا نے دیکھا کہ کس کس تکلیف میں اترے ہوئے ہیں، کس کس مشقت کا شکار ہیں، لیکن صبر کی انتہا پر ہیں، صبر کی انتہا پر ہیں. این ایسے حالات کے اندر اللہ نے ان کی پذیرائی کی. کیا ہے؟ حالات کا شکار ہونے والوں، نبی کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والوں، تمہیں خدا خدا ہو کر سلام کرتا ہے. صلاۃ کا مرتبہ بھی آ گیا، سلام کا مرتبہ. جتنی تکلیفیں مصطفیٰ کے پیار میں ابو طالب نے اٹھائی ہیں، کوئی وفا کا ریکارڈ ہی لے آؤ. تو قرآن نے ٹائٹل دیا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ان کی شخصیت کا اعزاز ہے. اور یاد رکھنا، حدیث عرض کر رہا ہوں، جو ابو طالب پر درود نہیں پڑھتا اس کی فتوی نبوت کے مطابق نمازی نہیں ہے. میرے رسول نے فرمایا من صلی،
یہ ہوشیار رہا کرو. من صلی من صفن بین الرکن والمقام ولم یصلی علی وعلی اہل بیتی، جس نے نماز پڑھی اور میرے گھر والوں پر درود نہیں پڑھا، لم تقبل الصلاۃ، نماز مردود ہے. یہ نبوت کا فتویٰ ہے. اور پھر ایک لفظ میں ختم کر رہا ہوں. واویلا کرتا ہے مولوی ایمان کا، اس سے پوچھو تیرے ایمان کی تصدیق کہاں لکھی ہے. اس سے پوچھا کر، کبھی آپ بھی پوچھ لیا کرو مولوی سے کہ کسی سپارے میں دکھاؤ، کسی روایت میں دکھاؤ کہ فلاں ولد فلاں نے فلاں دن ایمان قبول کیا ہے. کہیں نہیں ملے گا. جب آپ پر یہ سوال کرتے ہیں تو آپ الٹا ان سے سوال کریں. وہ سپارہ لے آئے، میں دیکھ لوں گا. حدیث یہ ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام نے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ ان قریشن اذا لقوا بعضهم بعضا لقوا بوجوہ ذو مبشرۃ واذا لقونا بوجوہ غیر ذو مبشرۃ. جب یہ قریش آپس میں ملتے ہیں تو بڑے پرتپاک اور اعزاز کے ساتھ ملتے ہیں، خوش دلی سے ملتے ہیں. جب اہل بیت نبوت سے ملتے ہیں تو ان کے مزاج میں انقباض ہوتا ہے، انبساط نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی. اب سنیے میرے رسول کا فتویٰ. حضرت عباس ایک درجہ پیچھے کھڑے ہیں، حضور کے سگے چچا نہیں ہیں، ماں کی طرف سے ستیلے ہیں، باپ کی طرف سے سگے ہیں. رسول نے کیا فرمایا؟ نبوت کے منبر پر خطبہ دیا. کہا کیا؟ ما بال اقوام اذا رأوا الرجل من اہل بیتی اذا لقوهم یقطعون احادیثهم. اس قوم کا کیا انجام ہو سکتا ہے جس قوم نے میری اہل بیت سے کسی کو دیکھا اور دل میں پیار نہیں آیا، دل میں پیار نہیں آیا. یہ جملہ بولی، سنیے، یہ لکھ لیں دل کی تختی پر. فرمایا واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابۃ منی. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، یہ رسول کا فتویٰ، رسول فرما رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جو شخص کامل قسم کا فن خواہ ہو اسے کہہ دو کہ اس کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے چچاؤں کی عظمتوں کا اعتراف نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. ابو طالب علیہ السلام کی محبت کے بغیر تو خود مولوی صاحب کی قلب و روح میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ ابو طالب کے ایمان کی تسلسل کا پوچھتا ہے تو ایمان کی پہلی بنا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام. ان کی محبت کے بغیر، سنیے یہ رسول کا فتویٰ ہے، لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابۃ منی. اس وقت تک کسی بھی شخص کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ابو طالب کی عظمتوں کو سلام نہیں کرتا، جب تک کہ جناب عباس کی عظمتوں کو سلام نہیں کرتا، میری اہل بیت کی حرمتوں کو سلام اور پیار نہیں کرتا. تو یہ مولوی خود مومن نہیں ہے، یہ من میں اندھا ہے، اس لیے ادھر بھی اندھیرا نظر آتا ہے. پہلے اینک لگاؤ مولوی صاحب، رسول کی حدیث پڑھو. اور تم نے دعویٰ کیا تھا کہ مسند احمد بن حنبل ساری پڑھی، الحمدللہ فقیر نے پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. آپ کو وہ رسالی کے اندر آیتیں روایتیں تو جو جھوٹی ہیں بالکل، اس کا کلا کما فقیر نے کر دیا ہے، وہ تو نظر آ گئیں. اور پیر صاحب کو تانا دے دیا کہ آپ نے پڑھا ہے، علمی روب ڈال دیا. اسی مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک یہ بھی روایت ہے، کبھی وہ بھی پڑھ لیتے. میرے رسول نے فرمایا کاش وہ وقت لوگ نہ دیکھیں کہ جس وقت میرے نبوت کے ممبروں پر بنو امیہ کے بندر ناچ رہے ہوں. کیا یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت نہیں ہے؟ لَيَرْتَقِيَنَّ، یہ حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث ہے. ضرور ضرور یقیناً 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 میرے نبوت کے ممبروں پر بنو امیہ کے بندر ناچتے نظر آئیں گے. ان بندروں کا اس لیے یاد نہیں کہ ان کا ان بندروں سے تعلق ہے، ابو طالب سے تعلق ہوتا تو کبھی ان کے خلاف قلم نہ اٹھاتا. سن لے مولوی صاحب، جو کچھ تو نے لکھا ہے
فقیر چیلنج کر کے جا رہا ہے، کسی ایک روایت کی سند کی صحت کی دلیل دے دے۔ مولا کائنات کے بارے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے اور اکثر لوگ پریشان ہیں، میرے سدروی بھائی وہ پریشان ہیں، کہہ کیا رہے ہیں کہ حضرت علی آئے رسول سے فرمایا، رسول سے کہا کہ آپ کا گمراہ چچا، آپ کا کافر چچا مر گیا ہے، یہ روایت ہے۔ حضور نے فرمایا اسے داب دو، یہ روایت موجود ہے، یہ 6 طرق سے آئی ہے۔ مشکین نے جب اس کی تحقیق کی تو چوری مولوی کے گھر سے مل گئی۔ ہم تلاش کرتے ہیں چوروں کو، کھرا نکالتے ہو نا، پیڑ تانچ رہن والے جو چور چوری کرے تے گھر تک جانتے ہو کہ نہیں؟ میں انہاں چوراں دے گھر تک پہنچیا، ہن قیامت تک چوری نہیں کر سکن گے، قیامت تک یہ چوری نہیں کر سکتے۔ حیرت ہے حاجی صاحب، یہ قلم دوات لے کر وفات ابی طالب کے رقم کرنے کے لیے حرم نبوت کے ارد گرد جا پہنچے ہیں، کاش کبھی یہ قلم دوات لے کر شیب ابی طالب میں بھی اترتے، ان کو حیات ہی کہ ابو طالب کون ہے، ادھر نہیں جاتے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ ان کے گھر کا ایک بھیدی بولا، اس بھیدی کا نام ہے امام زیلی، نصب الرایہ اس نے لکھی انہی حدیث کی تخریج کے لیے۔ وہ کہتا ہے حدیث ہو علی ابن ابی طالب من طرق باطل، جتنے طریق سے یہ حدیث آئی ہے جھوٹی ہے، ان کا امام کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، ان کا امام کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ امام عینی نے بھی کہا شرح سنن ابی داؤد کے اندر، حدیث ہو علی ابن ابی طالب من طرق باطل، تمہارے باپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم باپ کے جھوٹ کو سچ بنا کر لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ جتنا کچھ بھی بولا اس سٹیٹس میں میں نے ٹائٹل پر لکھا ہے، اور آج تک میرے ایک جملے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، نہ جواب دیا ہے، نہ دے سکتے ہیں۔ ایک پہلی جلد ابھی آئی ہے تو ان کی ماں مر گئی ہے، ابھی 13 جلداں باقی ہیں، تو وہ میں نے انہی کی سیوا کے لیے رکھی ہیں، جب یہ بولیں گے انشاءاللہ۔ لیکن صدریوں کو جو میں پیغام دے رہا ہوں یہ بات یاد رکھنا، آپ یہ آخری جملہ، آپ ایک شعر یاد کر لیں، جب مولوی کو دیکھیں تو مولا کا شعر پڑھا کریں، مولوی کو دیکھتے ہوئے مولا کا شعر، ابا طالبن بولو ذرا، اسمت المستجیر وغیث المحول ونور الظلمی۔ اس سے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ مولوی گلی تو کیا مسجد بدل دے گا۔ آپ نے کہنا مولوی صاحب ایک طرف تو ایک طرف میرا مولا، تیرے بارے میں تو کچھ بھی نہیں آیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ مولا کے بارے میں قرآن کی 300 آیتیں آئی ہیں، اور سارا قرآن مولا کے ساتھ ہے اور مولا قرآن کے ساتھ ہے۔ تیری تصدیق کون کر رہا ہے مولوی؟ پہلے اپنا آپ اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیر۔ شرم آنی چاہیے ان علماء کو جو اس حوالے سے یہ جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر تاجدار سدرہ شریف نے اس حرمت کی بحالی کے لیے قدم اٹھایا ہے تو پھر اس پر بحث و مباحثہ میدان میں کیوں نہیں آتے؟ ہم حاضر ہیں، آج بھی حاضر ہیں، کل بھی حاضر ہیں، اور تیرے سینے پر چڑھ کر بولیں گے ہم حاضر ہیں۔ آپ